بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گورنمنٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کے حمایتی ایک کرندے اور ایک جرنیل کی طلبی ہو رہی ہے اور پیڑے ویلے شروع نہیں ہوتے، اور جبکہ آج جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں متوقع طور پر کیا نتائج ہو سکتے ہیں، کیا رپورٹا رپاٹی اب تک ہوئی ہے، کتوں ہوئی ہے، وہ سارا معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ پہلے بات کر لیتے جو عمران خان کے حمایتی ایک کرندہ ظاہر ہے شہزاد اکبر صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ شہزاد اکبر صاحب جو ہے نا وہ بریسٹر ہیں، لیکن انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں اپنے 3-3.5 سالہ دور اقتدار کے اندر، اس میں پائے نا برسٹری والی گل کوئی نہیں نکلی چوں، بس اس طرح کی گلیں کرتے رہے جس طرح کی گلاں جڑیاں نے کہ ہوا 'چ بیٹھ کے کمیٹیاں کھانے والی بڑھیاں نہیں کردیاں، چگلیاں لان والیاں کہ انہیں فلانی نے یہ کھا لئی، فلانی اینے دے کپڑے لے آئی، فلانی نے جناب زیور جڑا فلانی دا چک کے نال لے گئی۔ اس طرح کی باتیں کی ہے، یعنی کنکریٹ بات کوئی نہیں تھی، کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی ایسی چیزیں سامنے نہیں آئیں جس کے نتیجے میں جو وہ الزامات لگاتے تھے وہ کسی کورٹ آف لا میں ثابت نہیں ہوئے، بلکہ الٹا پاکستان نو شدید بستی کا سامنا کرنا پیا۔ یہ جو ایک سٹوری چھپی دی میل کے اندر، اور وہاں پر جا کر شہباز شریف صاحب نے کیس کیتا، وہ پائے نس گئے، ہار گئے، اور پاکستان کی بےزتی ہوئی نا۔ شہزاد اکبر نو کون جانتا فرینکلی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اب یہ جو کیس تھا شہباز شریف والا اور حمزہ شہباز شریف والا، دونوں پیو پتر پائن بری ہو گئے۔ آپ کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، 161 جڑے نا گواہ ضرور سن، پر کسی ایک گواہ نے نہیں کیا کہ پائن اسی نے دونوں دے اکاؤنٹ ہی پیسے جمع کرائے، نہ ان کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے تھے۔ 5 لاکھ روپے تسی ٹوٹل لایا شہباز شریف تے کرپشن دا چلان کے اندر۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ صاحب ہیں، انہوں دی پائن نے اپنی طلبی 61 بیون مین کے چکر میں کہ پائن تاڑے کول تاڑی اوقات تو ود اثاثے نے، آپ کے ذرائع آمدن سے زیادہ اثاثے آپ کے پاس موجود ہیں، اور آگے ذرا جسٹیفائی کریں۔ یہ وہ شک ہے جس کے اوپر میں شدید معترض رہا ہوں، چاہے وہ جو ہے نا شک اپلائی ہو شریف فیملی کے اوپر، چاہے وہ اپلائی ہو شہزاد اکبر کے اوپر۔ یعنی یہ ایک انتہائی فضول قسم کی شک ہے میری نظر میں قانون کے اندر، لیکن چونکہ قانون کے اندر موجود ہے اس لیے اس کا بے جا استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک جرنیل صاحب ہیں، اور یہ جرنیل بڑے ہیں حضور، یہ سابق جرنیل ہے، لیکن جرنیل ہی ہوندہ پائن جنرل مزمل حسین چیئرمین وابڈا۔ یہ سر ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے $753 ملین کا نقصان پہنچایا اپنی پالیسی سے چیئرمین وابڈا ہوتے ہوئے، اور 150 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان ہے سر جو پاکستان کے خزانے کو ہوا ہے اور پاکستان کے پروجیکٹس کو ہوا ہے۔ اس کے لیے انہیں پہلے 2 بار بلایا گیا تھا، ایک بار وہ پاکستان میں نہیں تھے تو پیش نہیں ہوئے، دوسری بار وہ پاکستان میں تھے پیش ہو گئے، اب پھر ان کو لاہور نیب نے طلب کر لیا کہ بھاجی پیش ہو وہ۔ اچھا، اب یہ طلبیاں جو ہے نا سر، ویسے تو دیکھا جائے تو ایک عام بھی طلبی ہے، لیکن جو چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ جنرل مزمل صاحب جو نا عمران خان کے جو حمایتی ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کے اندر اس وقت حاضر سروس بھی، ان میں بڑی اہم شخصیت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور الزام یہ بھی ہے ان کے اوپر کہ جناب جب عمران احمد خان نیازی صاحب کی حکومت کے اخیرلے دن تھے، اور جو ہیں کیا نام اس کا چودھری پرویز الہی صاحب، وہ سر رات نو مکا کر رہے سن، یعنی آصف زرداری صاحب کے ساتھ جا کے بیٹھ کے مٹھائی کھا بھی آئے کھوا بھی آئے، اور اگلے دن انہوں نے ادھر جانا سی مسلم لیگ نون اور زرداری صاحب۔ اس دوران ان کو فون آ گیا، اور فون آیا تو جنرل مزمل حسین کا فون تھا۔ یہ الزام ہے اس کے اوپر، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنرل مزمل کا فون نہیں تھا، وہ ایک ہور پائی سی، وہ اس تو بھی بڑا جا پائی سی، اس کا فون تھا، اور اس کے بعد وہ پھر اس طرف چلے گئے۔ تو یہ وہ جنرل مزمل حسین صاحب ہیں۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ دونوں دانے جو ہیں نا، یہ دونوں دانے اس دیگ کے ہیں جس دیگ دا پائے نا دم بہت در رہا، اور انہوں دے دم دے نال ایک دم کافی کچھ ہوندہ رہا۔ ابھی تک جو عمران خان جڑی ہے کہ تتیوار نہ لگ رہی، وہ اس دیکھ کے کیا کہتے ہیں کرامت رکھنے والے دانوں کی وجہ سے نہیں لگ رہی، اور وہ یہ جنرل مزمل حسین صاحب جو ہیں وہ ان میں سے ایک ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کی اپنی جو ہے وہ پیشیاں شروع ہو گئی ہیں، اور اسی طرح جو ہیں شہزاد اکبر صاحب، ظاہر ہے ان کو بھی بلایا گیا ہے، وہ تو ظاہر ہے نہیں آئیں گے، وہ پاکستان سے باہر ہیں، لیکن وہاں سے بیٹھ کر وہ طنزاً ٹویٹ شیٹ کر رہے ہیں، جس کو جو فواد چودھری صاحب ہے وہ ری ٹویٹ مارتے جا رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے فواد چودھری صاحب جو ہے نا وہ سب سے زیادہ مزہ وہ لے رہے ہیں سر۔ میں آپ سے عرض کروں اس ساری گیم کے اندر دیکھو انہوں نے آیا گیا کچھ نہیں،
ٹھیک ہے نہ انہوں نے گلاس توڑا, لیکن کھادا پائن نے بڑا رج کے, صحت ماشاءاللہ بڑی اچھی ہو گئی, خوب انجوائے کیا انہوں نے عمران خان کے دور کے جو وزارتیں تھیں اس کو بھی, اور اب جو اپوزیشن ہے اس میں بھی سب سے زیادہ انجوائے اگر وہ کر رہا ہے تو وہ فواد چوہدری صاحب کر رہے ہیں. آپ نوٹ کریں ان پہ کوئی کیس نہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے کسی پاس کوئی طلبی نہیں ہے ان کے اوپر. جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک فیصلہ ہے اور اس میں ان پر کیس بن سکتا ہے بطور وزیر قانون, وہ آرٹیکل 6 کا, اتنے بھی پوائن کو گل کھول دے نہیں پیا. لہٰذا وہ پوائن سکون نہ بیٹھ کے صرف ٹویٹر کے اوپر بیانات کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں, چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, لوگوں کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ٹویٹر کے اوپر پت لگا رہے ہیں. یہ سارا کام وہ کرے آرام نہ گھر بیٹھ کے. باقی دوڑ بھج لگی ہے, آپ دیکھ لیں دوڑ لا رہے ہیں, کدی کوئی کتے دوڑ لا رہا ہے, کوئی کتے دوڑ لا رہا ہے, وہ پلوان کچھ نہیں کر رہا, یہ ان کا کام ہے. تو جنرل مزمل صاحب کو سر بلا لیا گیا. اس کا مطلب جو ہے نا وہ سمپل ایک ہے, جو میں پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ سر جڑا اے پاسا ہے نا عمران خان والا, ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਦੇਗ ਤੋਂ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ आ गया है. और जब ढक्कन चुकिया जाएगा तो सर फिर कफगीर मारा जाएगा, ठीक है, और उसमें से फिर ਜਿਹੜਾ भी दाना कच्चा होएगा वो ਭਾई टूट जाएगा, ठीक है, और चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी. मैं एक्चुअली बताना ये चाह रहा हूँ कि इमरान खान के मामला अब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और इनके हमायतियों के दिन बुरे जो हैं वो अब शुरू हो चुके हैं. मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा था. तो ये सिर्फ आपको दो निशानियाँ हैं जो मैंने दलील के तौर पे आपके सामने पेश की हैं, एक शहजाद अकबर वाली और दूसरी जनरल मुजम्मल हुसैन एक्स चेयरमैन वापडा वाली. अब मैं आता हूँ उस बात की तरफ जो मैंने कहा कि आज इलेक्शन है और जिस वक्त आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं इस वक्त लोग तड़ातड़ वोट पा रहे होंगे. कोई कह रहे होगा आवेगा भी आवेगा, कोई कह रहे होगा जावेगा भी जावेगा. कौमी असम्बली के 8 और सूबाई असम्बली पंजाब के 3 हलकों में इलेक्शन जारी है सर. 8 हलकों में से एक हलका जो है वो है NA 157 मुल्तान का. इसमें पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी और तहरीक इंसाफ की जो मेहर बानो कुरैशी साहब हैं, जो कि शाह कुरैशी साहब की वो दुख्तर नेक अख्तर हैं, उनके दरमियान मुकाबला है. वैसे तो कहा जाता है बड़ा कांटेदार मुकाबला है, लेकिन मैं आपको अब वो चीज़ बताने लगा हूँ जो कि मुस्लिम लीग नून के लीडर मियाँ नवाज शरीफ तक रिपोर्ट पहुंची है. 8 हल्कियां दी भाइन मैं तुहानूं वो दस्सण लगा, ठीक है. अब वो रिपोर्ट जो है उसमें किस हद तक सदाकत होगी, किस हद तक नहीं होगी, ए शामी तुहानूं 6-7 बजे तो बाद रिजल्ट आ जाएंगे, गल समझ आ जाएगी. लेकिन जो रिपोर्ट पहुंची है सर मैं वो आपके सामने रखने लगा हूँ. उसमें ये बताया गया मियाँ साहब को कि जनाब NA 157 पीपल्स पार्टी भंगड़े पांदी जीत रही है. वहाँ पर उनका कोई मुकाबला फ़िलहाल नहीं है और वहाँ पर ईजीली अली मूसा गिलानी जो है जीत जाएंगे. अच्छा, हबीब अकरम साहब हमारे एक दोस्त हैं और हबीब अकरम साहब जो हैं उनके बारे में किसी को इस बात में शुबा नहीं है कि वो इमरान खान के लिए काफ़ी दर्द रखते हैं मोहब्बत का, और उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं इमरान खान को वो. तो उनकी भी ये एक रिपोर्ट है, सर्वे जो कि ट्विटर के ऊपर घूम रही है कि 53% हमायत जो है अली मूसा गिलानी को हासिल है, लिहाजा अली मूसा गिलानी जो हैं वो जीत रहे हैं. ये उनकी भी रिपोर्ट है. अब आ जाते हैं सर बाकी 7 हल्के कौमी असम्बली के, जिसमें कि जो हैं अपना इमरान खान साहब बजाते खुद इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं. अच्छा, उसमें पहले मैं आपको बता दूँ हबीब अकरम साहब की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये है कि इमरान खान 7 के 7 जीत सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम वो 5 हल्के लाजमी जीत जाएंगे. ये उनकी रिपोर्ट है. मेरी उनसे बात हुई और मैं उनसे बात करने के बाद आपको ये रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ. अच्छा, 2 जो हल्के जहाँ पर वो समझते हैं कि इमरान खान मुश्किल में हैं, वो जो 2 हल्के बताते हैं वो 2 हल्के हैं. एक है जनाब कराची का, ये मलीर और किमाड़ी वाला इलाका है सर, और इस हल्के में जो मुकाबला है वो अब्दुल हकीम बलोच साहब हैं, उनके साथ इनका मुकाबला है. अब्दुल हकीम बलोच साहब के बारे में मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि ये साहब जो हैं ये 2008 के अंदर जीत गए थे, मुस्लिम लीग नून से की सीट के ऊपर जीत गए थे, उनकी टिकट पर जीत गए, सॉरी, पीपल्स पार्टी को उन्होंने हरा दिया था. 2013 में भी ये मुस्लिम लीग नून की टिकट पर वहाँ से जीत गए थे. ये इतने ज़्यादा पॉपुलर किस्म के करैक्टर हैं. अच्छा, अब 2013 में जीत गए और इनको वफाकी वज़ीर बराए रेलवे क्या कहते हैं, एक होता है ना वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे, वो लगाया गया था. लेकिन ये साहब जो हैं ये ख्वाजा साद रफ़ीक की बुग़्ज़ का
ان کی نفرت کا، ان کے کیا کہتے ہیں ایک ہوتا ہے نا حسد، اس کا نشانہ بنے. اور انہوں بیچارے نو کمرہ بھی کسی نے لاٹ نہیں ہوں دیتا وزارت دے اودے چ نا، لہٰذا یہ تنگ آ کر پھر مسلم لیگ نون کو خیرباد کیا گیا اور یہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. وہاں پہ انہوں نے دوبارہ الیکشن کنٹیسٹ کیا ریزائن کرنے کے بعد، پھر جیت گئے. پھر یہ 2018 کا الیکشن ہوا تو وہاں سے یہ پھر ہار گئے. اب 2018 کا الیکشن جو تھا اس کے بارے میں سارے جانتے ہیں وہ کتنا کریڈیبل الیکشن تھا. بال وہاں سے یہ اس وقت ہار گئے تھے. اب دوبارہ بہت زوروں میں حبیب اکرم صاحب کے مطابق یہ سیٹ جو ہے وہ وہاں پر عمران خان مشکل میں ہے، لیکن جیت وہ سکتے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے. جبکہ جو آزاد ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حکیم بلوچ صاحب جو ہے نا وہ جیت جائیں گے. اچھا اب یہ ایک سیٹ ہے. دوسری سیٹ جو کہ حبیب اکرم صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر عمران خان مشکل میں ہے، وہ شاید مردان والی سیٹ ہے سر. کیونکہ مردان والی سیٹ جو ہے وہاں پر ایک مولوی صاحب ہیں کھڑے جو تحریک جو JUIF سے امیدوار ہیں، اور وہ سیٹ جو ہے وہاں پر وہ اتنے زیادہ پاپولر ہیں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان نے جو جلسہ کیا اس حلقے میں، اس جلسے میں انہوں نے کوئی 10-12 منٹ اپنے مد مقابل امیدوار کی تعریفیں کی، اور وہ ساتھ کہتے رہے کہ میں نے سمجھ نہیں آئی ایڈا ایماندار آدمی جڑا وہ کی کام ہے مولانا فضل الرحمان دے نال، ٹھیک ہے. تو وہ اتنے زیادہ پاپولر ہے، تو وہاں پر ان کا خیال ہے کہ یہاں پر بھی عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ٹف مقابلہ ملے گا. باقی ساری سیٹوں کے اندر ایزیلی جیتے ہوئے ہیں. اچھا اب آ جائے تو اس بات کی طرف جو کہ مسلم لیگ نون کی اپنی انٹرنل رپورٹ ہے جو میاں نواز شریف تک گئی ہے. وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ سر 4 حلقے جو ہیں وہاں پر عمران خان ہار جائیں گے قومی اسمبلی کے، اور جو 3 حلقے ہیں وہاں پر وہ جیت جائیں گے. یہ ان کی رپورٹ ہے نون لیگ کی. اس میں 4 حلقے جو وہ کہتے ہیں جہاں پر وہ ہار جائیں گے، اس میں ایک سر فیصل آباد کا وہ کہتے ہیں کہ جی شور شاٹ عابد شیر علی جیت جائیں گے، چاہے 500 ووٹوں سے جیتے، وہ کنفرم جیت جائیں گے. دوسرا سر وہ کہتے ہیں کہ جناب عبدالحکیم بلوچ صاحب والی جو کراچی والی سیٹ ہے، ٹھیک ہے. تیسری سیٹ وہ جناب کہتے ہیں یہی مولانا جو مردان والی سیٹ ہے. اور چوتھی سیٹ 4 سدہ والی جو سیٹ ہے سر وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی عمران خان ہار جائیں گے، اور یہاں پر متحدہ جو ہے اپنا جماعتیں ان کا جو امیدوار ہے وہ جیت جائیں گے. یہ 4. باقی 3 سیٹیں جو ننکانہ صاحب والی ہے، شجرہ منصب صاحب وہاں پہ کھڑی ہیں، وہ مسلم لیگ نون کی اپنی رپورٹ ہے کہ وہاں سے عمران خان جیت جائیں گے. اسی طرح باقی جو 2 اور سیٹیں ہیں، ایک ہے پشاور والی سیٹ، وہاں پر جو ہے غلام احمد بلوچ صاحب ان کی اپنی رپورٹ یہ ہے مسلم لیگ نون کی کہ وہ سیٹ وہ ہار جائیں گے غلام احمد بلوچ صاحب، اور وہاں پر عمران خان صاحب جیت جائیں گے. اور ایک نشست جو ہے جہاں پر وہاں وہ اور الیکشن ہو رہا ہے وہاں پر بھی ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب جیت جائیں گے، اور یہ سیٹ جو ہے وہ بھی یعنی اپوزیشن تو نہیں ہے، حکومتی جو اتحاد ہے وہ ہار جائے گا. اچھا اب یہ ہے ان کی جو ٹوٹل نون لیگ کی اپنی رپورٹ اور جو عمران خان کے حمایتی صحافی ہیں ان کی رپورٹ. اب یہ دونوں رپورٹیں میں نے آپ کو پیش کر دی ہیں. شام 6 بجے قریب میرے خیال 6 بجے کے بعد رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے، تو 10-11 بجے تک 12 بجے تک فائنل ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا کون جیتتا ہے تو کون ہارتا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ لیکن آج ہی کے دن 3 اور الیکشن ہو رہے ہیں صوبائی اسمبلی کے پنجاب کے اندر. ان میں PP 139 شہوپورہ 5 یہ ایک جگہ ہے، یہاں سے جلیل احمد شرک پوری ہوا کرتے تھے مسلم لیگ نون کے، جن پر الزام نہیں آیا تھا پہلے ہے کہ پرلے پاسے رہ لگیا استعفیٰ دیتا. جی وہ سر انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، تو وہ سر اس پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں الیکشن ہو رہا ہے. وہ شہر شیخ صاحب کی آڈیو آ گئی تھی مارکیٹ کہ جناب تسی شرک پوری بھی خرید لیا جائے، پھر یہ وہ والی سیٹ ہے. تو یہاں پر مسلم لیگ نون بڑی کانفیڈنٹ ہے. رانا تنویر صاحب کے کہنے پر یہاں پر ٹکٹ دیا گیا ہے، اور وہ بہت کانفیڈنٹ ہے کہ جناب یہاں سے ہم اپنی سیٹ دوبارہ جیت لیں گے. اس کے بعد سر ہے بہاول نگر 241، یہ بھی سیٹ جو ہے مسلم لیگ نون کے ایک ہوتے تھے MPA، وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے، ان کے اس کے نتیجے میں خالی ہوئی تھی. یہاں پر بھی میری بات ہوئی ہے وہاں کے ایک لوکل بندے سے، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سیٹ بھی ہم جیت جائیں گے. البتہ خانیوال
PP 209 جو ہے وہاں پر کہا جاتا ہے کہ مقابلہ کافی سخت ہے، وہاں پہ تحریک انصاف اور نون لیگ کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ رزلٹ جو آئیں گے وہ شام 6-7 بجے کے بعد آنا شروع ہو جائیں گے، پتہ لگ جائے گا۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اگر فرض کریں کہ مسلم لیگ نون ساری سیٹیں ہار جائے، حکومتی اتحاد ساری سیٹیں ہار جائے، ٹھیک ہے، قومی اسمبلی دیاں بھی صوبائی اسمبلیاں بھی ساری سیٹیں ہار جائے، اس کے باوجود نمبر گیم وہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ساری کی ساری سیٹیں جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں عمران خان 7 سیٹیں تو جیت گیا، 7 سیٹوں سے پائن جیت گئے، ٹھیک ہے۔ کیا ہوگا سر؟ کسی ایک سے لینا پڑے گا نا حلف، تو باقی پھر 6 ویلی ہو جائیں گے، بلکہ اپنی میاں والی بھی ویلی ہو جائے گی، تو یا یہ ہوگا وہ حلف ہی نہیں لیں گے، تو سوائے گند پان دے پائندہ مقصد کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو صوبے کی سیٹیں ہیں، یہ 3 کی 3 فرض کریں تحریک انصاف جیت جاتی ہیں، فرض کر لیتے ہیں 3 کی 3 جیت جاتی ہیں، تو بھی تحریک انصاف کی آلریڈی حکومت ہے پنجاب کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہی صرف ہوگا نا کہ جناب جڑا اگلا پلان ہے جو کہ آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے طے کیا ہے، جو میں کل رات کی ولاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ 3 بندے بعد توڑنے پڑیں گے، اینی ہوئے گا نا میکسیمم، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا۔ وڈے گھر لو منظوری آ گئی پائے نے 3 کیتی ٹوٹ جانے نے، سمپل جی بات ہے، تو وہ یہ ہوگا۔ لیکن کچھ ہو جائے سر، فی الحال اگلے سال الیکشن جب تک ہوگا تب تک عمران خان اور اس کے حواریوں نے یا اس کے چاہنے والوں نے ایسے تنہا سے نوکری کرنی ہے، سسٹم ایسے ہی چلنا ہے، کوئی عمران خان کو ریلیف نہیں ملے گا۔ فی الحال ان کی تنگی کے دن شروع ہو رہے ہیں، یہ میرے ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں، اور ابھی تک کسی حد تک آپ کو نظر آ بھی رہا ہوگا کہ پائندے ہوتے نا تھوڑا گرم چولہا تھلے ذرا تیز کیتا گیا، پائن ذرا تھوڑا ٹپ رہے ہیں، تو مزید ٹپن گے، چیزیں جو ہیں ان کے لیے کافی سخت ہوتی چلی جائیں گی۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ رزلٹ شام کو کیا آتے ہیں، جو بھی رزلٹ آئیں گے نمبر گیم زیادہ تبدیل نہیں ہوتی، گل اتھے دی اتھے ہی ہے۔ عمران خان کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے مارتا رہے گا، اور حکومت کرنے والے حکومت ہی کرتے رہیں گے، میرا کم از کم یہی خیال ہے۔ آپ دوستوں کا جو بھی خیال ہوگا لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔